بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ہر انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے ماتحتوں اور گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ ان میں بھی سب سے زیادہ حق اولاد کا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور دین کے راستے پر ان کو چلانے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو شروع میں جس راستے پر ڈال دیا جاتا ہے عام طور سے آخر عمر تک وہ اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری والدین پر ڈالی گئی ہے۔ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو گھر والوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے کانوں میں اور ان کانوں کے ذریعے اس کے دل و دماغ تک اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچائی جائے۔ اسی مقصد کے لیے شریعت اسلام نے اس کے کان میں اذان دینے کو مسنون قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے ایک حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے کان میں نماز والی اذان پڑھی۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ والدین کے اوپر شریعت نے ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے، جس کے معنی اور مطلب اچھے ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ انبیاء، صحابہ اور بزرگوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائے اور اس نیت سے رکھیں کہ ان پاکیزہ لوگوں میں جو صفات اور خوبیاں تھیں وہ ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی کوئی اولاد ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے۔ ابو داؤد شریف کے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اسی لیے تم اچھا نام رکھا کرو۔ آج کل ناموں کے تعلق سے بڑی بے احتیاطی بڑھتی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں میں نئے نئے نام رکھنے کا رواج پڑ چکا ہے اور بعض مرتبہ تو بے معنی نام رکھے جاتے ہیں اور کبھی ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس کے معنی صحیح نہیں ہوتے۔ اسی لیے اس طرف بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ عقیقے میں صرف 2 کام ہوتے ہیں، ایک بچے کا سر منڈوا دینا، دوسرا اس کی طرف سے جانور کو ذبح کرنا۔ اگر وسعت اور گنجائش ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ عقیقے کے جانور نر ہو یا مادہ، اور اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکی کی طرف سے بھی 1 بکری کافی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور 1 مینڈھا ذبح کیا۔ اسلام نے ماں باپ کے اوپر بچوں کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ان کی تربیت ہے۔ یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے جس میں ذرا سی غفلت بچے کے مستقبل کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اولاد کے اوپر باپ کے کیا حقوق ہے، مگر خود باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے اور ان کی اچھی تربیت کرے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب اور اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی ان کو امانت سمجھ کر ان کی قدر کرو اور ان کو بوجھ نہ سمجھو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اسلامی اخلاق و عادات سکھائے،
ان کے عقائد و خیالات کو درست کرے، ان کو اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دے، ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرے تاکہ وہ قیامت کے میدان میں اللہ کی پکڑ اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ قرآن کریم کی سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت کرو اور ان کو تعلیم دو۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے 2-4 مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کی زندگی میں ذرا بھی بددینی دیکھے تو جب تک انہیں اس بددینی سے نہ نکالے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بچے رہتے تھے، آپ ان کی بہت اچھی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو اچھے اخلاق سکھاتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے، اور جو بات بھی غلط نظر آتی اس کی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کھانا اپنے سامنے سے کھایا جائے، مگر ادھر ادھر سے کھا رہے تھے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو ٹوکا اور کہا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد سے میں اسی طریقے پر کھانا کھاتا رہا۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کی کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے کو بلایا اور اس کو باپ کے حقوق ادا نہ کرنے پر تنبیہ کی تو اس کے لڑکے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا اولاد کا باپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بالکل ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ حقوق کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، ان کا اچھا نام رکھے اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ اس لڑکے نے کہا کہ انہوں نے ان میں سے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ جہاں تک ماں کا سوال ہے تو انہوں نے ایک مجوسی کی حبشی باندی سے شادی کی، پھر میرا نام بھی جعل رکھا اور مجھے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا۔ یہ سن کر حضرت عمر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہو، حالانکہ تم نے خود اس سے پہلے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس کے برا سلوک کرنے سے پہلے تم نے خود اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی خاص تاکید کی ہے اور اس کی خصوصی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ اس کو نہ تکلیف پہنچائے، نہ اس کو ذلیل کرے اور نہ ہی اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس حسن سلوک کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اولاد میں سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دینا ضروری ہے۔ بلا وجہ کمی زیادتی کرنا ناانصافی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے
ایک تحفے میں دیا تو میری ماں نے والد سے کہا کہ میں اس وقت راضی ہو گئی جبکہ آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں گے۔ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیا ہے، اور اس کی ماں نے کہا کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے تمام بیٹوں کو اتنا ہی تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد لوٹ کر آئے اور اپنا تحفہ واپس لے لیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دینے میں اپنی تمام اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کرو۔ اگر ہمیں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دینا تو عورتوں یعنی لڑکیوں کو دیتا، یعنی اگر برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو زیادہ دیا جائے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں اولاد کے حقوق کے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔